رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ آیا نمبر 142 تک جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد 143 تک ہم نے ختم کر لیا تھا۔ آئے ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ 142 اور 143 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ 142 یہ دوسرا ٹاپک تھا، دوسرا مضمون تھا۔ یہ کس حوالے سے دوسرا مضمون تھا؟ جو دوسرا سیکشن ہم پڑھ رہے تھے، دوسرا سیکشن جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی فصل ختم ہوتی ہے، کوئی سیکشن ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں، جو ٹاپکس آتے ہیں، جو مضامین آتے ہیں، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی علیحدہ سے چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اسی سیکشن کے اندر پائے جانے والے کچھ پہلو ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں، یا کچھ رویے ہوتے ہیں مخاطبین کے جن کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو وہاں مین سیکشن میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا تھا، ان کو پھر ہم یعنی قرآن مجید اس کو پھر بعد میں لے کے آتا ہے۔ تو یہ دوسرا سیکشن یعنی دوسرے سیکشن کا دوسرا جو ہے نا ٹاپک ہے، دوسرا مضمون ہے، وہ مضمون تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے، یعنی قبلہ کے بدل دینے کے حوالے سے ہے۔ یہ قبلہ کون سا قبلہ تھا؟ یعنی یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ قبلہ بدل دیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کا اولین قبلہ یہی مکہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا، اور اس کے بعد کسی سٹیج پہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے کسی سٹیج سے، ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ کتنے عرصے پہلے یہ ہوا، لیکن جب بھی ہوا وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوا۔ یہی بتایا گیا تھا پیچھے کہ یہ الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم نے یہ کیا تھا وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، یہ جو تبدیلی کی تھی ہم نے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، اس کی وجہ تھی، تو وجہ بھی ظاہر ہے اسی آیا کے اندر دیکھتے ہیں، ہم باہر نہیں جا کے دیکھتے۔ باہر جو کچھ بھی مواد پڑا ہوتا ہے روایات کی صورت میں، وہ ہم قرآن مجید کی آیات کے زیر تحت لے کے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باہر کوئی چیز متعین کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو پھر جو ہے نا ٹانکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کو پھر ہم جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیز باہر ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کی روشنی میں جو کچھ باہر پڑا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ قبلہ کسی سٹیج پہ ہجرت سے پہلے مکہ ہی کے یعنی دور میں، مکی دور میں اس کو بدل دیا گیا تھا، یہ بیت اللہ سے بیت المقدس کر دیا گیا تھا، اور ہجرت کے بعد کسی سٹیج پہ کتنے مہینوں بعد یہ چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب یہ آیات اتر رہی ہیں 142 اور 143، اس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، آپ لوگ مدینہ آگے ہجرت کر لی اور اب پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف جو ہے نا اس کا رخ کیا جا رہا ہے، یہ رخ کیا جا رہا ہے۔ اور اس رخ کیے جانے میں اب یہاں پہ جو مخالفین ہیں وہ اس پہ اعتراض کریں گے، اس پہ نکتہ چینی کریں گے، اس پہ واویلا مچائیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو کون لوگ ہوں گے؟ یہ صفحاء، یعنی انہی میں سے جو مخاطبین ہیں یہود میں سے، وہ لوگ جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور جو منہ موڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد جبکہ یہ اہل ایمان جو مسلمان ہیں، ان کو دوبارہ جب کہا جائے گا کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، تو یہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، پہلے بھی آسان نہیں تھا ان لوگوں کے لیے اور اب بھی آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ کیوں یعنی مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو اس رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے، یہ ہم پیغمبروں
को भी आजमाते हैं। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया है, ऐसे ही जो पैगंबरों के साथ खड़े होते हैं उनके दौर में, रसूलों के दौर में जो रसूलों के साथ खड़े होते हैं, हम उनको भी रसूलों ही की तरह आजमाते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमने तुम्हें इस लिहाज से आजमाया था कि कौन है जो इस रसूल की बात पे, जब बैतुल मक़दस की तरफ हम किबला कर देंगे तो रसूल की इस बात को मानता है। ये मानना बड़ा भारी था, इतना आसान नहीं था। ये कहा गया व इन कानत ला कबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाहु, ये इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? कि ये लोग, इनका वतन जो है ना मक्का था, सबसे ज्यादा इनकी पसंदीदा किबला अगर हो सकता था, वो इनका अपना हो सकता था। और यहाँ नस्ली तासुबात भी उठ खड़े हो सकते थे, इलाकाई तासुबात भी उठ खड़े हो सकते थे। और ये कि सहाबा इकराम ने, जब ये हुक्म आया था बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का, तो ये बहुत भारी महसूस हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की रहनुमाई शामिल हाल रही, और जब शामिल हाल रही तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको उस सूरत हाल से निकाला और अपने ईमान पे कायम व दायम रखा। उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात क्यों आज़माती है? क्यों आज़माती है? उसकी रीज़न भी हमें यहीं मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से कोई मुकदमा कायम करना पड़ता है, वो रीज़न यहीं पे है। वमा कान अल्लाहु लियुदिय्या ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये आज़माइश जो डालती है, ये जो अभी आज़माइश में डाला था तुम्हें, तुम्हारी नस्ली असबियतें थी, तुम्हें पाक साफ करना था। तुम्हारे अंदर से वो तमाम तासुबात जो है ना, वो निकालने थे। तुम्हारी आलाइशें थी, तुम्हारी तबीयतों के अंदर, तुम्हारी शख्सियतों के अंदर, वो आलाइशों से तुम्हें पाक करना था। वो आलाइशें, मैं क्योंकि रऊफ़ हूँ, रऊफ़ का मतलब यही होता है, वो मेहरबान जो आलाइशों से पाक करके मेहरबानी करता है। कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई रंज ना पहुँचे, कोई दुःख ना पहुँचे, तो मैंने ये काम कर दिखाया ताकि तुम्हें पाकीज़ा बनाऊँ और तुम्हारे अंदर से तमाम मनफ़ी जज़्बात निकाल दूँ। रहीम का मतलब होता है वो मेहरबान जो मुस्बत तरीके से पॉजिटिवली तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें पैदा करता है। वो सलाहियतें ये कि आलाइशों से पाक करके और मुस्बत चीज़ें तुम्हारे अंदर डाल के, तुम्हारे अंदर से वो मनफ़ी जज़्बात, तुम्हारे अंदर से वो जो तासुबात थे, उनको एक-एक करके निकाला और तुम्हें इस नबी और रसूल के साथ खड़ा कर दिया, इस दावत के साथ खड़ा कर दिया। ये रहीम होने का पहलू है, ये मुस्बत होने का पहलू है। ये एक चीज़ थी इसके अंदर। इसके अंदर 3 थीम हैं, जो आगे मुसलसल चलेंगे। यानी ये जो अभी 142 और 143 हमने पढ़ी हैं, इसके अंदर 3 थीम हैं। मैं अभी से आप लोगों के सामने रखता हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। ऐसा नहीं है कि अ, ये लीनियर वे से जो है ना ये चीज़ आगे बढ़ रही है। यानी अब लीनियर क्या होता है कि एक चीज़ बयान हुई, उसके बाद दूसरी हुई, दूसरे के बाद तीसरी हुई। डेफ़िनिटली उनके अंदर आपस में लिंक्स भी होते हैं, नज़्म के तहत ही हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल थीम्स हैं, जो बार-बार हमारे सामने आएँगे। वो थीम, तीनों थीम क्या हैं? एक किबला, वो तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। आगाज़ ही यहीं से होता है कि किबला की तब्दीली, ये एक थीम है। दूसरा थीम जो है उम्मत वसत का थीम है, जो 143 में जो है ना वो आता है। 143 में उम्मत वसत का थीम है, और उसके बाद तीसरा थीम जो है वो 143 ही के अंदर है। वो ये कि मैंने आज़माया, आज़माइश में डाला, और आज़माइश में डालने के बाद तुम्हें रऊफ़ और रहीम होते हुए उस मकाम तक ले आया जहाँ मैं चाहता था। तो ये 3 थीम है, आज़माइश का और उम्मत वसत का और किबला की ताबीर जो है ना तहवील यानी तब्दीली का। ये 3 थीम हैं जो बार-बार जहाँ दोहराए जाएँगे, और अगर ये तीनों सामने ना हों, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। वो जब हम आगे जाएँगे तो मैं बताऊँगा कि वो कौन-सी कन्फ्यूजन्स हैं जो पैदा होती हैं। ये तीनों थीम्स को बस पल्ले बाँध लें अभी, ये 3 चीज़ें हैं जो आगे कुरान मजीद बार-बार उनको रिपीट करेगा। यानी कभी एक को ले लेगा, कभी दूसरे को ले लेगा, कभी तीसरे को ले लेगा। दोनों तीनों को जो है ना मिला के बात करेगा। अच्छा, उसके बाद जो पहला थीम तो मैंने अभी जो पिछली चीज़ थी वाज़ेह कर दी। अ, दूसरा थीम जो है उम्मत वसत के हवाले से, यहाँ 1-2 चीज़ें और हैं। पिछली दफ़ा हमने बड़ी तफ़सील के साथ देख लिया था। वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो क्या चीज़ है। ये उम्मत वसत जो है, ये जब ऐलान किया गया
شہادت حق کا اعلان کیا گیا، وہ امت جو شہادت حق کے منصب پہ قائم ہے، جو امامت کے منصب پہ قائم ہے، یہ ذمہ داری کا بیان ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اب رسول نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، بلکہ امت وسط ہے جو قیامت تک چلے گی۔ یعنی یہ قرآن مجید کے اندر، یعنی اب اس کے حوالے یہ دین کیا جا رہا ہے، انفرادی لوگوں کے حوالے نہیں ہے جو دین کیا جا رہا ہے۔ اس رسول سے یہ دین لیں گے اور اس کے بعد دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر دین لینا ہوگا تو کہاں سے لیں گے؟ اب وہ رابطہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ رابطہ صرف اور صرف امت وسط سے ملے گا۔ اب امت وسط کے پاس جائیں گے، وہ بتائے گی کہ دین کیا ہے۔ دین کی دو ہی صورتیں ہیں، اور وہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اللہ کے پیغمبر کا دنیا سے چلے جانا اور اس کے بعد ہم کہاں سے حاصل کریں گے، یہ دونوں چیزیں ہمیں امت وسط سے ملے گی۔ امت وسط کی انفرادی لوگوں کو ایک ایک لوگ سے نہیں ملے گی، جس طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک لوگ جو ہے نا وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پوری کی پوری امت ہے جو یہ دین دے رہی ہوگی۔ ایسا نہیں، کولیکٹیو، یعنی ایک پوری کی پوری اجتماعیت کا تصور ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کے لوگ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہندوستان کے لوگ، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف سعودیہ کے لوگ، بلکہ پوری کی پوری امت کے پاس جو دین ہے، پہلی جنریشن سے لے کے آخری جنریشن تک، قیامت تک، اگر کہیں سے کوئی دین ملے گا تو وہ انہی سے ملے گا، امت وسط سے ملے گا۔ یہاں نبوت کا خاتمہ ہو گیا، امت وسط آ گئی۔ اور یہاں ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں امت کا لفظ پہلے لایا گیا ہے اور رسول کو بعد میں رکھا ہے، حالانکہ رسول ہی سے دین لینا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ، یعنی جس طریقے سے آیا نمبر 124 125 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ وہاں یہ ہوا تھا کہ جب یہ کہا گیا، آیا نمبر 128 ہے، وہاں دعا یہ کی گئی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ یہاں دعا مانگی گئی تھی، اور دعا مانگتے ہوئے امت مانگی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ان سے، یعنی مستقبل کے حوالے سے، آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں کے حوالے سے جو چیز مانگی گئی تھی وہ امت مسلمہ مانگی تھی۔ اور امت مسلمہ کے اندر جو ہے نا اگلی آیت میں پھر جو ہے نا کھولا تھا، وہاں پہ بھی ترتیب یہی ہے، یعنی امت مسلمہ پہلے، اور اس امت کے سٹاپ پہ، سر پہ، دھانے پہ ایک رسول کھڑا ہو، ایک رسول کھڑا ہو، وہ انہیں اللہ کا فرمان دے رہا ہو، وہ انہیں قرآن و سنت دے رہا ہو۔ یہ آیت نمبر 129 میں دیکھا تھا، ایگزیکٹلی یہی ترتیب یہاں پہ ہے۔ ترتیب پہلے امت کو رکھا ہے اور اس کے بعد رسول ہے، رسول ہی سے جو ہے نا وہ دین لیا جائے گا، رسول ہی سے دین لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اصل لڑی ہے، جو لوگوں کے درمیان رہنی ہے، وہ اصل لڑی، رسول نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، اور امت ہے جو دنیا کے درمیان رہے گی، دنیا کے درمیان رہے گی۔ یہ ایک وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے لازمی طور پہ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو امت وسط ہے یہ ریپلیس کر رہی ہے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو ریپلیس کر رہی ہے، اور ریپلیس کرتے ہوئے یہاں پہ اب یوں کہہ لیں کہ وہ ذمہ داری جو بنی اسرائیل کے پاس تھی اب آگے منتقل ہو رہی ہے دوسری نسل کو، اور وہ امت وسط ہے، بنی اسماعیل ہے جس کی طرف یہ منتقل ہو رہی ہے۔ یہ جو عمومی طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن اپنے ترتیب نزولی کے ساتھ کمپائل کیوں نہیں ہوا، جیسے جیسے نازل ہوا ویسے ویسے کیوں نہیں ہوا، یہ اللہ کی جو ہے نا حکمت پہ مبنی یہ چیزیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کمپائل کیا، کمپائل کرنے کے بعد ہمیں دیا، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ فوری طور پہ سامنے رکھی۔ وہ کیوں رکھی؟ کہ پیچھے بنی اسرائیل کھڑی ہے، اس کے بعد بنی اسماعیل کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ یہ وہ پہلو ہے
جو پچھلی امتوں کے ساتھ اس امت کو جوڑ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ یہاں پہ رکھی گئی ہے، یعنی ایک تسلسل کا بیان ہے، جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ آگے یہاں پہ آ کے امت وسط کو منتقل ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھیں۔ ایک اور خوبصورت پہلو ہے جو اس پوری سورہ کے سٹرکچر کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اس سورہ کی ٹوٹل آیات جو ہے نا گنیں تو یہ آپ کے سامنے ہے سورہ آل عمران، اور آخری آیا ہے 286 سورہ بقرہ کی۔ اس کا اگر آپ ہاف کرتے ہیں تو آپ کس جگہ پہنچتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے 143۔ اس سورہ کا وسط، مڈل، این وہ جگہ جہاں پہ امت وسط کا اعلان کر دیا گیا، وہیں پہ اس سورہ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اور 143 آیا کے اندر جو امت وسط کہی گئی تھی وہ اس سورہ کے بالکل این درمیان میں یہ لفظ آیا ہے، امت وسط این درمیان میں لفظ آیا ہے۔ جب یہ درمیان میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے جو کچھ پڑھا ہے ہم نے وہ بنی اسرائیل کا بیان تھا، اور اس آیا یا ان آیات کے بعد جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اب بنی اسماعیل کا بیان ہوگا۔ کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ ایک درمیانی وہ جگہ پہ لا کے ہمیں کھڑا کر کے یہ قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا نظر آتی ہیں۔ یہ اسی میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھیں مضمون کو کیسے بانٹا، یعنی پورے مضمون کو جو سورہ بقرہ کا ہے اس کے درمیان میں ایک سائڈ پہ بنی اسرائیل کھڑی ہے، ایک سائڈ پہ بنی اسماعیل کھڑی ہے، اور اب سے آگے بنی اسماعیل کا بیان شروع ہو جائے گا، یعنی چند ایک آیات کے بعد مستقل طور پہ، لیکن یہ کہ یہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا، کہ ڈیوائیڈر لگا دیا گیا دونوں سائڈوں پہ۔ اچھا، یہ ساری صورتحال سامنے رہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو ہماری آیا ہے اس کو لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ دوبارہ سے مضمون قبلہ کی طرف جو ہے مڑ گیا ہے۔ پہلا تھیم جو ہے قبلہ کا جو رخ مڑ جانا ہے اس کی طرف جو ہے یہ مڑ گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، دیکھ رہے ہیں، تقلب یعنی تقلب ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے نا مڑ جانا، یعنی تمہارے چہرے کا اٹھنا، مڑ جانا، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھیں؟ وہ ظاہر نظم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں پیچھے پتہ چل گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں اپنے بیٹے کی۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اس گھر کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ گھر جو ہے نا بناتے ہیں، اس گھر کے جو ہے نا بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ گھر بنایا ہی جو ہے نا ذریت ابراہیم کے لیے تھا۔ پیچھے پڑھا ہے آیت نمبر 124 کے اندر، 25 کے اندر، یہ بنایا ہی ذریت ابراہیم کے لیے تھا۔ تو یہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اس سے تفصیل مل گئی، تمام واقعات مل گئے، اور مل چکنے کے بعد اب ایک خواہش تھی پیغمبر کے دل میں، وہ خواہش جو ہے وہ بار بار دل کے اندر پیدا ہوتی، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھتی۔ آسمان کی نظر اٹھنا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی مقید نہیں ہے کسی جگہ پہ، لیکن یہ ایک ہم جس کو ہم کہتے ہیں سمبل کے طور پہ آسمان کی طرف ہم خود بھی دیکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے نا ان کی نظریں اٹھ رہی تھی، بار بار اٹھ رہی تھی، کہ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہی قبلہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ذریت ابراہیم کا بھی یہی قبلہ تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سٹل جو ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور وہ وجہ بھی پیچھے بتا دی گئی۔ تو جب یہ بار بار جو ہے نا نظریں آپ کی اٹھ رہی ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ قبلہ جو تھا وہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور ذریت ابراہیم کا قبلہ، اور اب اس پیغمبر کا قبلہ بھی وہی ہوگا، کیونکہ وہاں بتا دیا گیا تھا کہ ایک امت اٹھے گی
وہ اس قبلہ کی رکھوالی کرے گی، اس گھر کی رکھوالی کرے گی جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے رکھوالی کی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ امت اٹھا دی گئی ہے، تو اب اس امت کا بھی جو ہے نا رجحان، رخ اسی طرف کر دیا جائے۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی یہ نہ ذہن میں بیٹھے کہ یہ شاید بعد کا کوئی تصور ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مکہ کے اندر ہی بتا دیا گیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یہ خیر کثیر، یہ مکہ تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ مکہ کے اندر اعلان کیا گیا تھا، یعنی مکہ کے آخری دور میں اعلان کیا گیا تھا، جبکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ یہ گھر تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا ویسے ہی تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جب تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے تو یہ خواہش مکہ ہی سے ابھر جانی چاہیے تھی، اور ابھر گیا ڈیفینیٹلی، تبھی سے جو ہے نا اس کا اوریجن تھا اس خواہش کا۔ لیکن یہ کہ اللہ کی آزمائش منظور تھی، اس آزمائش میں سے گزارنا، ایک دور جو ہے نا گزارنا تھا، وہ گزار دیا۔ اب جب کہ یہ سارے جو واقعات سامنے آ گئے، ساری صورتحال سامنے آ گئی، پوری تاریخ سامنے آ گئی، تو اب وہ پیغمبر تھے، پیغمبر کی خواہش یہی تھی کہ اب جتنی جلدی ہو جاتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جلد یا بدیر جو ہے نا کسی نہ کسی لمحے یہ معاملہ ہو جانا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ہونا تھا اس کا جو انتظار کی گھڑیاں گزارنی پڑ رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا مشکل ہو پا رہی تھی، اس لیے آپ کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے لیے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیغمبر، جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کا قبلہ کر دیں گے، جب آیا نمبر 42 کے اندر جو ہے نا وہاں تو ابھی مستقبل کی بات کی گئی تھی، یہاں پہ آ کے یہ کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ جو ولّا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، ہم آپ کا منہ موڑ دیں گے، آپ کا منہ موڑ دیں گے، آپ کا رخ موڑ دیں گے۔ لیکن بعد کا جو فعل آتا ہے، ورب آتا ہے، اس کے اندر فیصلہ بھی پایا جاتا ہے، تو یہاں پہ فیصلے کا مفہوم ہے کہ ہم آپ کا قبلہ جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اب آپ کا رخ اس طرف پھیر دیں گے۔ کس طرف پھیر دیں گے یہ فیصلہ کر دیا؟ جس طرف تم چاہتے ہو، ترضاہا، جو آپ کا من پسندیدہ قبلہ ہے۔ آپ یہاں پہ قبلہ کے لیے آیا ہے، یعنی اس قبلہ کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ کا، جس کو آپ چاہتے ہیں، اس کی طرف جو آپ کی دلی خواہش ہے، جس کی لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی طرف آپ کا منہ کر دیں گے۔ یعنی یہاں پہ فیصلہ کر دیا گیا، اس چیز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ کر دیا ہے، پہلے فیصلے کا یہاں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں لی جا رہی ہیں۔ پہلے 142 میں جہاں سے جو ہے نا یہ دوسرا ٹاپک شروع ہوا تھا، وہاں پہ یہی تو کہا گیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ وہاں پہ ابھی مستقبل کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ آ کے یہ بتایا گیا کہ جو مستقبل کی بات پہلے ہم نے کی تھی، اب اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس طرف تمہارا اس وقت رجحان ہے، جس طرف یہ خواہش ہے، یہ سب کچھ سمجھ چکنے کے بعد ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو اس طرف آپ کا رخ کر دیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ کیا کریں کہ اپنا چہرہ اس کی طرف فولی موڑ دیں، رخ موڑ دیں، وجہ کا، اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو کہتے ہیں، یعنی رخ کو کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیں، اپنا چہرہ پھیر دیں۔ کس لیے پھیر دیں؟ نمازوں کے لیے پھیر دیں، نمازوں کے لیے پھیر دیں۔ یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے مسجد الحرام، یہاں پہ بیت اللہ کا لفظ ملایا گیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ آپ مکہ جائیں، مسجد حرام کے اندر جائیں، تو آپ بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس مسجد کے اندر بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب یہ حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، صحابہ اکرام مدینہ میں تھے، جب ان کو حکم دیا گیا تو بیت اللہ کا لفظ نہیں بولا گیا، یہاں مسجد الحرام کا لفظ بولا گیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اصلاً جو چیز ہے وہ بیت اللہ
اٹ سیلف جو ہے نا، جو اسٹون کا اسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ وہ مسجد جو ہے اس کو یہاں پہ نمایاں کرنا ہے۔ مسجد کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، یعنی اس کی دیواریں ہوتی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دیوار ہی نہ ہو، بعد میں لوگوں نے دیواریں بنائی، جس طرح ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے یا بعد کے لوگ جو بادشاہ آتے ہیں، ہمارے ہاں اپنے جو خلفاء آتے ہیں انہوں نے اس کی باؤنڈری ڈیفائن کی ہے، یعنی ایک طرح کی دیواریں جو ہے نا باہر بنائی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دیواریں ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑتا۔ یہ پورا علاقہ ہے، اور پورا علاقہ ہے۔ یہ دیواریں ہو سکتا ہے آج سے 50 سال پہلے، 50 سال بعد یا 100 سال بعد یہ دیواریں کئی کلومیٹر تک پھیل جائیں، یہ پورا امکان ہے۔ تو گویا کہ دیواریں اٹ سیلف جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی، وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ جو متعین ایک جگہ ہے مسجد حرام، ہمیں معلوم ہے وہ کون سا ہے، اس کی طرف منہ موڑیں۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اصلاً جو ہم نماز کے لیے قبلہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے، علاقے کا نام ہے۔ تو ناک کی سیدھ پہ جب آپ ایسا کر رہے ہوں گے تو وہ چیز متعین کرنا مشکل ہوتا ہے ناک کی سیدھ پہ۔ جب آپ رخ کریں گے تو آپ کے سامنے مسجد حرام ہوگی، وہ اگر تھوڑا بہت فرق آ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے، یہ چیزیں اسی کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی پہلا حکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہ سنگولر تھا، فَوَلِّ وَجْهَكَ کا یہ سنگولر تھا، یعنی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب تھے، لیکن ساتھ ہی اس کے بعد ظاہر امت کو ساتھ لینا تھا، صحابہ کرام کو ساتھ لینا تھا۔ تو کہا گیا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، کیا مطلب جہاں کہیں بھی ہو؟ یعنی یہ کہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اس وقت تمہارے سامنے کیا چیز رہنی چاہیے؟ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ، تم سب لوگ، یہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے، یہاں پہ پلورل آ گیا ہے، تم سب کے سب جو ہے نا تمہارے چہرے اسی ہی کی طرف ہونے چاہیے۔ کس کی طرف ہونے چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف ہونے چاہیے، تم سارے سب کے چہرے اسی طرف ہونے چاہیے۔ پہلے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور مخاطب کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک طرح کی بشارت دینی تھی، ایک طرح کی آپ کے اندر جو خواہش تھی اس کو پورا کرنا تھا، وہ فوری طور پہ آپ کے دل کے اندر جو چیزیں اٹھ رہی تھی اس کو اطمینان دینا تھا، ایک تسلی اور تشفی دینی تھی۔ اور ساتھ ہی اس کو کہا گیا کہ اب آپ اوپنلی، آپ پبلک میں اس کا اعلان کر دیں، اعلان کر دیں کہ تم جہاں پہ بھی ہو اسی کی طرف جو ہے نا اپنا منہ کیا کرو۔ یہ حیثو ما کنتم یہاں پہ ایک ہنٹ بھی ہے، وہ ہنٹ یہ ہے کہ جو آیہ نمبر 142 میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں وہ کیا تھا؟ وہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تھا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جب ہم مشرق اور مغرب کو ڈیفائن کر رہے تھے تو یہ یہود و نصارہ کے حوالے سے ڈیفائن کر رہے تھے کہ انہوں نے قبلہ بنیادی طور پہ مشرق اور مغرب کو بنا دیا تھا۔ نصارہ نے یعنی قبلہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ایسے ہی یہود جو تھے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں پہ جب آئے تو یہاں پہ جب مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی نصارہ اور یہود جو ہے وہ جب مسجد میں ہوتے تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ مسجد کون سی؟ بیت المقدس کی مسجد، لیکن یوں ہی بیت المقدس کی مسجد سے باہر نکلتے تو مشرق اور مغرب کو قبلہ بنا دیتے۔ اور یہاں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم نے یہ تفریق نہیں کرنی، حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، مسجد کے اندر ہوگے یا مسجد سے باہر ہوگے، تمہارے لیے قبلہ یہی مسجد حرام ہی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ جو قبلہ جو آپ کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں اب گواہی لائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اوتو، جن کو کتاب دی گئی، یہ پیسے ورب ہے، جن کو کتاب دی گئی، کتاب کون سی دی گئی؟ یعنی تورات دی گئی، جن کو ہم نے اس سے پہلے تورات دی، لا یعلمون، یقیناً، لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہی قبلہ
یہی قبلہ حق ہے، یہی حق ہے اور رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی یہ کہ یہ کوئی انسانی خواہشوں کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ ان کی اپنی الہامی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، میرے ربہم، یعنی ان کے رب کی طرف سے یہ چیز متعین ہے، طے شدہ ہے کہ یہی قبلہ حق ہے۔ یہ قبلہ کس پہلو سے حق ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قبلہ بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، اور یہ قبلہ اس کے بعد ذریت ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اس کے بعد ان کو یہ معلوم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک پیغمبر اٹھیں گے، ایک امت اٹھے گی، ان کا بھی قبلہ یہی ہوگا۔ یہ ایک طے شدہ بات تھی، ایک متعین بات تھی، اور یہ اہل کتاب اس کو جانتے ہیں۔ اہل کتاب کس پہلو سے جانتے ہیں؟ کیا ان کے علماء نے بتایا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یعنی میرے ربہم کا یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے یہ چیز آئی تھی۔ اب یہ دھیان دیکھیں، پہلا جو سیکشن تھا وہاں پہ ان لوگوں نے خود گواہی دی تھی۔ اگر آپ نے پیچھے دیکھنا ہے، میں نے لکھا ہے آیا نمبر 77 اور 89 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے خود گواہی دی تھی، اپنی محفلوں میں کہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، اپنی محفلوں میں کہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، اور اس کے بعد پبلک میں اوپنلی سب کے سامنے کہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں۔ یہ 89 کے اندر جو ہے نا یہ آ چکا ہے۔ یہ اہل یہود نے وہاں پہ گواہی لائی گئی تھی۔ اب سیکشن 2 کے خاتمے پہ بھی اب گواہیاں لائی جا رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہاں پہ اس نبی کے حوالے سے گواہیاں لائی گئی تھیں بنی اسرائیل کی، ویسے ہی جہاں پہ سیکشن 2 کے خاتمے پہ گواہیاں لائی جا رہی ہیں کہ یہ جو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے، وہاں تو نبی کی ذات کے حوالے سے گواہی تھی، یہاں پہ قبلہ کے حوالے سے گواہیاں ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ اہل کتاب جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہاں کس پہلو سے؟ یہ کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ تو ظاہر ہے، تم نے تو اللہ کی اتباع میں جو کچھ کیا ہے، یعنی اپنے رسول کے اتباع میں پیروی میں کیا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اگر اہل کتاب یہاں ڈنڈی ماریں گے تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یا معلوم یہاں پہ لایا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کو جانتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک طرح کا جو انڈائریکٹلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عذاب دے گی، دنیا میں عذاب دے گی اور آخرت میں عذاب دے گی۔ یہ آیا نمبر 109 میں آ چکا ہے، پہلے 137 میں آ چکا ہے، 140 میں آ چکا ہے، اور یہاں پہ 144 میں ہے۔ یہاں پہ اما یعملون کا لفظ آیا، یہ وہی ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ اہل کتاب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ اہل کتاب جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یقیناً یہ قبلہ حق ہے، اور کچھ اہل کتاب جو ہے نا وہ کتمان حق کو چھپانے کا معاملہ کریں گے، یہاں اس کو کنٹراڈکٹ کریں گے اسٹیٹمنٹ کو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ اما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا کچھ وہ کریں گے آگے، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ آگے ہے ولا ان آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیات ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض۔ اچھا، بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ اسی قبلے سے یہ بات آگے بڑھی اور کہا کہ آپ بھلے ان کو ولا ان، آپ ان کو جو کچھ بھی دے دیں، آتیت الذین مطلب دینا ہوتا ہے، دے دیں، کن کو دے دیں؟ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، بنی اسرائیل، یعنی اہل تورات جو ہیں، یہود جو ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، آپ ان کو جو کچھ بھی دے دیں، کس صورت میں دے دیں؟ بکل آیت ما تبعوا قبلتک، بکل آیا، یہ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نشانی ان کے پاس لے آئیں، ہر طرح کی نشانی لے آئیں کہ تمہارے قبلے کے برحق ہونے پہ ہر طرح کی نشانی لے آئیں، تو کیا ہوگا کہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں، اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، ما تبعوا قبلتک،
کہ तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो हकीकत जब सामने आ जाती है, जब अक्ली दलीलें सामने आ जाती हैं, जब टेक्स्ट की दलीलें सामने आ जाती हैं, दलाइल सामने आ जाते हैं, तो कुछ लोग आगे भाग के सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग तासब का शिकार हो जाते हैं, हसद और बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं। जब तक आपस में कोई मुकाबला नहीं होता, तब तक तो जो है ना अच्छे इंसान रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात रहते हैं। यूं ही कंपटीशन आ गया, यूं ही आप दरमियान में खड़े हो गए। अब आपने भी वही आवाज लगाना शुरू कर दी जो दूसरे लोग लगा रहे हैं। ज़ाहिर है मजहब की आवाज है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर कुछ लोग बुग़्ज़ का, हसद का शिकार हो जाते हैं। अब इन लोगों के सामने जो जिन्होंने नहीं मानना, अब उनके सामने आप भले कौन-सी भी दलील ले आएँ, यहाँ आया का लफ़्ज़ आया था, दलील ले आएँ, ख़्वाह वो कुरान मजीद की सूरत में हो, ख़्वाह तौरात की सूरत में हो, ख़्वाह अक़ली दलीलें हों, ख़्वाह वो टेक्स्ट की दलीलें हों, कुछ भी ले आओ नहीं मानेंगे। और इस आया के अंदर ये मफ़हूम भी निकलता है कि तुम जितने मर्ज़ी मुअजिज़े दिखा लो, तुम जितने मर्ज़ी मुअजिज़े दिखा लो, ये नहीं मानने वाले, ये तुम्हारी पैरवी नहीं करने वाले। और फमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और अब जबकि आपके पास ये इल्म आ चुका है, यानी ये हकीकत खुल चुकी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका किबला यही था, उनकी ज़ुर्रियत का किबला यही था। अब आपको मालूम हो चुका है, तो अब आपने भी उनके किबले की पैरवी नहीं करनी। आपने भी उनके किबले की पैरवी नहीं करनी। अब ये सारी चीज़ें अब आपके सामने वाज़ेह हो चुकी हैं और आप इल्म की रोशनी में ज़ाहिर है खड़े हैं, वो हसद और बुग़्ज़ की रोशनी में खड़े हैं। और वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, एक तरफ तो ये अहले यहूद हैं जो नहीं मानेंगे और एक तरफ आप हैं जो अल इल्म की रोशनी में खड़े हैं, आपके पास वही आ गई। और उसके बाद कुछ लोगों का किबला नहीं मानते। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, कुछ लोग दूसरे कुछ लोगों का किबला नहीं मानते। यहाँ पे क्या मतलब है कि दूसरे बाज़ लोगों का किबला नहीं मानते? ये कि दोनों नसारा और यहूद दोनों बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दोनों जो है उनका एक ही किबला है बैतुल मक़दिस। क्या वो दोनों एक ही किबला की पैरवी करते हैं? हरगिज़ नहीं। एक मशरिक़ की पैरवी कर रहा है, एक मग़रिब की पैरवी कर रहा है, जबकि दोनों का सेम ओरिजिन है। दोनों का सेम ओरिजिन है, सेम मज़हब है, सेम तौरात को मानने वाले हैं, सेम किताब पढ़ने वाले हैं। अगर यही मामला है, तो वो क्यों आपस में तफ़रीक़ कर रहे हैं? जबकि वो खुद उस जगह पे खड़े नहीं हैं, 2 मुख्तलिफ जगह पे खड़े हैं, तो आपसे वो क्यों तकाज़ा करें? आपसे क्यों तकाज़ा करें? यानी उनका जो है मामला, वो खुद जो है ना आपस में बँटे हुए हैं, तो आपसे वो हरगिज़ तकाज़ा नहीं कर सकते। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म, अगर अगर आपने इत्तबा की, इत्तबअत अहवाअहुम, उनकी नफ़्सानी ख़्वाहिशात की, हवा नफ़्सानी ख़्वाहिशात को कहते हैं। यानी दिल की जो ख़्वाहिशात होती हैं, बिदात जो होती हैं, जो बनावटी चीज़ें होती हैं, मनगढ़ंत चीज़ें होती हैं, उनको अहवा कहा जाता है। अगर ये चीज़ें मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, आपके पास ये इल्म आ चुकने के बाद, अल इल्म आ चुकने के बाद, अल इल्म यानी ये वही आ चुकने के बाद, कुरान की ये हदायत आ चुकने के बाद, अगर अब भी आपने उनकी पैरवी की यानी उनकी बिदात की पैरवी की, इज़ल्ला मिनल मिनल मिनज़ ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिम ठहरेंगे, आप ज़ालिमों में से हो जाएँगे। ये ख़िताब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया है, लेकिन इस ख़िताब का, इस कलाम का रुख असलन जो है ना यहूदियों की तरफ है। कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन टारगेट जिस तक ये बात पहुँचानी है, ये उन तक पहुँचाई जा रही है कि तुम्हारा ये अहवा का जो लफ़्ज़ आया था, ये गो के उनके दीन के लिए आया है, यहूदियों के लिए, उनकी नुक्ता नज़र के लिए आया है। लेकिन यहाँ ज़ाहिर हम नज़्म की रोशनी में लेते हैं, तो उन्होंने जो मशरिक़ व मग़रिब के किबले बना रखे हैं, वो भी अहवा हैं उनके, वो भी उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, उसकी कोई दलील नहीं है इनके पास। जब इनके पास नहीं है, तो हम कौन हैं, यानी मुसलमान, ये कि हम उनकी इन मनगढ़ंत बातों के पीछे चलें, हम नहीं चल सकते। आपके पास इल्म आ चुका है,
یہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ علم ان کے پاس بھی ہے، اور وہ علم تورات کی صورت میں ہے۔ اب قرآن نے اس کی آ کے تائید کی ہے، اور علم ہی کی روشنی میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کھڑے ہوتے تو ظالمین میں سے ہوں گے۔ ظالمین یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ اوپر میں نے ایک والا دیا ہے، آیا نمبر 124۔ یہ آیا نمبر 124 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگر ہم دیکھیں وہاں جا کے تو یہ ہے کالا لا ینالو عہد الظالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی جا رہی ہے تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا میری ضروریت میں بھی یہ چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا کہ یہ ظالمین کے پاس ہرگز نہیں پہنچنے والی۔ یہ ظالمین اب جب جہاں جہاں پہ بھی آ رہا ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ جا کے لنک کر رہے ہیں کہ وہ بن جاؤ گے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ بیٹھے ہیں، وہ بن جاؤ گے۔ اب جبکہ یہ بنی اسرائیل منہ موڑ چکے ہیں، ان کو منہ موڑنے دیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی۔ پیچھے جو کہا گیا تھا یہ تھا آتیت الذین اوتوا الکتاب، اور اس سے پہلے انہی کی گواہی تھی، اہل کتاب کی گواہی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہ الحق من ربہم ان الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، پیسو میں تھا، کتاب دی گئی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو الذین آتیناہم الکتاب، یہاں پہ اوتو کی بجائے آتینا آ گیا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی۔ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جن کو کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی، جن کو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جیسے ہم اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کتاب تھماتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کتاب تھمائی ہے۔ یہ ہم پچھلے جو سیکشن پڑھائے ہیں اس میں بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ کس کتاب کا؟ یعنی تورات کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اب ان کی گواہی لائی جا رہی ہے۔ پہلی جو گواہی تھی وہ عمومی گواہی تھی، جو پیچھے آ گیا تھا نا یہ لفظ کہ والذین وان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق، یہ عمومی گواہی تھی بنی اسرائیل کی، یعنی پوری کی پوری بنی اسرائیل جو مدینہ میں اس وقت موجود تھی ان کی گواہی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ خصوصی گواہی لائی جا رہی ہے۔ اب یہ خصوصی گواہی کن کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان کے ہاتھوں میں کتاب تھمائی ہے، یعنی یہ کہ وہ لوگ حقیقتاً تورات کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو حق ادا کر رہے ہیں یعرفونہ، وہ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہاں لفظ علیمہ نہیں لایا گیا، یہاں پہ لفظ یعرفونہ کا لایا گیا ہے، یعلمون کا لفظ نہیں لایا گیا، یعرفون کا لایا گیا ہے۔ کیوں کہ یعرفون جو ہے وہ معرفت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ پہچان لینا، سمجھ لینا، حقیقتاً سامنے واضح ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہچان لیا ہے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ یہاں پہ محاورہ ہے، یعرفون ابناءہم محاورہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ گم گشتہ یعنی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہوتا ہے کہ مہجور باپ، یہ مشکل لفظ ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ بیٹے تھے، وہ گم ہو گئے تھے، اور ایک عرصہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ مہجور باپ ہے، مہجور یعنی جو بیٹے سے دور ہو چکا ہے، انتظار کر رہا ہے اپنے بیٹے کا، انتظار کر رہا ہے، اور جب دور سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، اور قمیص لا کے دکھائی جاتی ہے، میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، قمیص لا کے دکھائی جاتی ہے، وہ قمیص جو ہے اس سے پہچان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اس سے ان کی بینائی مل جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد بینائی مل جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا محاورہ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ کون ہے بیوقوف اس دنیا کے اندر جو اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا؟ اولاد کو پہچاننا، اولاد کی خوشبو محسوس کرنا، اپنے ارد گرد جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے سارا انسان ان کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی
یہاں پہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب دی ہے وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں، اس حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ یہی قبلہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام کا اور ذریت ابراہیم کا قبلہ رہا ہے، اور اسی ہی کو اصل قبلہ ہونا چاہیے۔ یہ کون جانتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کتاب دی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کے مقابلے میں دوسرا فریق ہے جو کتمان حق کر رہا ہے، لا یکتمون یعنی چھپا رہا ہے، ہائڈ کر رہا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ انہی میں سے ایک فریق ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ کون سا یعنی گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے؟ میں اس کے لیے آپ کو پھر پیچھے لے جاتا ہوں، آیت نمبر 142 میں 142 میں کہا گیا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ سفہاء لوگ ہیں جو ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں، حسد بغض عداوت میں کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ کہا گیا کہ یہ فریق ہے جو حق کو چھپائے گا اور وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپائے گا، جانتے بوجھتے حق کو چھپائے گا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہی حق ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، اور اس حق کے حوالے سے تم کو ہرگز کسی شک و شبہ میں نہیں پڑنا۔ ممترین یہ جمع ہے ممتر کی، ممتر وہ ہوتا ہے امترا سے یعنی یہ لفظ بنا ہے، یعنی شک کرنا، شک کرنا، شک و شبہ میں جو ہے نا مبتلا ہو جانا۔ تو اب اس حق آ چکنے کے بعد ہرگز کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں پڑنا، شک و شبہ میں نہیں پڑنا۔ آگے بات کہی گئی کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ ولیکل کلی کا جو لفظ آیا ہے یہ یہاں پہ الف لام کے بغیر آیا ہے، اور یعنی ان سب کے لیے، ان سب کے لیے یعنی جتنے بھی فریق ہیں یہاں پہ، یعنی فریق کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ نصارہ ہیں، یہودی ہیں اور مسلمان ہیں ظاہر ہے، لیکن یہاں پہ خصوصاً دونوں فریق جو نصارہ اور یہود ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان سب فریقوں نے اپنے اپنے جو ہے نا چہرے، اپنے اپنے قبلے متعین کر رکھے ہیں، اپنی اپنی جہت مقرر کر رکھی ہے، وجہتن یعنی جہت مقرر کر رکھی ہے، رخ متعین کر رکھا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، وہ مولیہا یعنی جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں وہ رخ کرتے ہی رہیں گے اس کی طرف۔ یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے بھلے پیغمبر ہی کیوں نہ آ جائے، جس کو انسان ایک دفعہ مذہب اختیار کر لیتا ہے اور مذہب کو پھر تعصب بنا دیتا ہے۔ مذہب تو اصلاً علم کی روشنی میں کھڑے ہونے کا نام ہے، اصلاً کتابوں کی روشنی میں کھڑے ہونے کا نام ہے، لیکن یوں ہی یہ مذہب ایک قومی ورثہ بن جاتا ہے، قومی تعصب بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اپنی کتابیں بھی پیچھے ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اب جنہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے کہ تعصب میں، اب وہ کسی طور پہ بھی تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی ایگزیکٹلی وہی بات ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ وَلَا إِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ان کے سامنے آپ کوئی بھی معجزہ لے آئیں، کوئی بھی نشانی لے آئیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اسی کو سمرائز کر کے کہا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے۔ اب آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیچے ترجمے میں اگر آپ دیکھیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ میں نے نیچے اس کے بلو کلر میں ہے، اختلاف جہت کو زیادہ اہمیت نہ دو، یہ عین مقصود نہیں ہے۔ یہ یعنی جو کچھ البیان اور تدبر میں یہ لکھا گیا ہے، میں نے اس کو یعنی ایک یعنی فکرے کے اندر پرو دیا ہے، وہ یہ کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم کو نیکیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ نیکیاں خیرات، خیر کی جمع ہے، فَاسْتَبِقُوا کا مطلب ہوتا ہے مسابقت، ہماری اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے یعنی بھاگ کر آگے نکل جانا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اس طرح یعنی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تمہیں
اب اس قبلہ کی جو جتنی بھی بحث ہو رہی ہے اس سے باہر نکل آؤ. مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے اس سے باہر نکل آؤ. کیوں باہر نکل آؤ؟ کہ قبلہ اس سیلف جو ہے نا عین مقصود نہیں ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ قبلہ ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ پھر آ کے بیسیکلی اسی بات کو کنکلوڈ کیا ہے جو پیچھے آیہ نمبر 142 میں آ گئی تھی. آیہ نمبر 142 میں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ کل للہ المشرق والمغرب، ان کو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. یعنی کو اللہ کسی خاص متعین سمت میں جا کے بیٹھ نہیں گیا. قبلہ کی اگر کوئی متعین بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے وہ چیز عین تمہارے لیے ایک مطلوب و مقصود بنا کے پیش کر دی ہے. نہیں، وہ ایک تنظیم ہوتی ہے، نماز میں قضا کی جاتی ہے، ایک رخ کر کے پڑھا جاتا ہے نماز کو، وہ اس کے لیے قبلہ جو ہے نا بنایا جاتا ہے، اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے. اس فلسفے کو، اس حقیقت کو یہاں پہ جو مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ تم اب اس بحث سے باہر نکل آؤ. یہ جو قبلے کی جو رخ ہے، یہ ساری بحث ہے، یہ اصلاً خود مقصود نہیں ہے. مقصود جو چیز ہے وہ ہے فاستبقوا الخیرات، وہ فاستبقوا الخیرات ہے. وہ اب آپ نے ٹارگٹ اس کو بنانا ہے، یہ قبلے کی بحث کو نہیں بنانا، قبلے کو نہیں بنانا. قبلے کی بحث سے باہر نکلائیں. جس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ ٹارگٹ ہے نیکیاں. وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ جو اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یعنی ہم نظم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس گھر کے ساتھ جو نیکیاں جڑی ہوئی ہیں اس کے لیے تگ و دو کرو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اس کے لیے مسابقت کرو، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو. یہ جو نیکیاں اس گھر کے ساتھ ہیں، آگے پورا ایک صفحہ ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ شروع ہوتا ہے حاشیہ 369 سے، یعنی انہی نیکیوں کے حوالے سے یہاں پہ بڑھنے کی کوشش کرو، اور 369 ہے. یہ تدبر قرآن سے یہ پورا کا پورا پیراگراف لیا گیا ہے. امین احسن اصلاحی صاحب بہترین ادیب تھے، بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا کرتے تھے. جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ پیراگراف لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والا ہے. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھ لیجیے گا. میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمرائز کرنے کی، کہ ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ قبلہ بذات خود عین مقصود نہیں ہے، وہ نیکیاں مقصود ہیں جو تمہارے لیے ہم نے متعین کر دی ہیں اس گھر کی صورت میں. اس گھر کی صورت میں متعین کر دی ہیں. وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بوڑھے باپ تھے، اپنے بیٹے کو لٹایا اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دی. یہ وہ اصل چیز تھی جو تمہارے سامنے، اصل حقیقت سامنے رہنی چاہیے. اللہ کے سامنے جھکنا ہے. باقی قربانی دینا یہ تو رسم تھی. اصل چیز جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے اس قبلے کے حوالے سے. جس قبلے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے. وہ خود آتے ہیں، ذریت ابراہیم کے لیے جو ہے نا یہ جگہ بناتے ہیں. اور جب یہ جگہ بناتے ہیں، جگہ بن گئی، قبلہ بن گیا، حج کے لیے لوگ آتے رہے، تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام آتے رہے، لوگ آتے رہے، لاکھوں کروڑوں انسان آتے رہے. ان کے سجدوں کے نشانات ہیں یہاں پہ. سب لوگوں کے، پاکیزہ لوگوں کے، عظیم شان لوگوں کے یہاں سجدوں کے نشان ہیں. ایک ایک اینٹ پہ، ایک ایک پتھر پہ آپ کو سجدوں کے نشان جو ہے نا ان کے ملیں گے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ریت کا ایک ایک ذرہ ان کے آنسوؤں سے، اگر آپ یہ پورا پیراگراف پڑھیں گے تو آپ جو ہے نا یعنی وہ پوری چاشنی آپ کو محسوس ہوگی جو ادب کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے آنسوؤں سے ایک ایک ذرہ جو ہے نا تر ہوا ہے، یعنی اس علاقے کا، اس جگہ کا. اور یہ وہ مقام ہے جس میں ہم کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ، جس کو حجر اسود ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ
تیرے لیے تیرے حکموں کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو نظر کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ ہم اپنے آپ کو اس عہد معاہدے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم صحیح کرتے ہیں۔ صحیح وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، صفا اور مروہ کی صورت میں قربانی، وہاں پہ صفا مروہ پہ جو ہے نا قربانی کی تھی، وہاں ہم وہ پوری یہ شعیرہ ہے، ہم بھی اسی طریقے سے تو دو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نظر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر مڈاتے ہیں۔ اپنے آپ سر مڈانے کا یعنی یہ کہ پرانی الہامی کتابوں کے اندر جب قربانی دی جاتی تھی تو اس کے بعد سر مڈایا جاتا تھا، سر مڈایا جاتا تھا کہ اب ہم بیسیکلی اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، اس توحید کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم مینا میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم عرفات میں جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا کا اصل مقام تو بیت اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ہمارے لیے اس میں وسعت پیدا کر دی تاکہ انسانوں کا قلب جمع غفیر آئے تو وہ بیت اللہ کے صرف وہاں پہ اسٹاک ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ اس کو میدانوں میں پھیلا دیا، یعنی اس کا میدان وسعت کر دیا۔ ہم وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ بیت اللہ ہی کی دعائیں ہوتی ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم شیطان پہ پتھر مارتے ہیں۔ یہ شیطان پہ پتھر مارنے کی جو علامت ہے، یہ ابلیس سے مسلسل لڑنے کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے تمام بغض، قدورت، حسد، تمام جو ہے نا شرک کے پہلو وہ ختم کر دیے۔ ہماری جنگ جو ابلیس کے ساتھ جنگ ہے، اس کے لیے ہمارا تن جو ہے نا وہ جہاد کے ماحول میں رہیں گے، قتال کے ماحول میں رہیں گے۔ ہم اپنے نفسوں کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے، شیطان کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تمہارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ طواف ہے، یہ وہ نمازیں ہیں، یہ وہ وہاں کی یہ پوری سرگرمیاں ہیں جو حج کی سرگرمیاں، یہ سامنے رہنے چاہیے۔ اور ان سرگرمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمہارے لیے ایک قبلہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ تمام یادیں تمہارے ذہنوں میں رہیں، وہ محو نہ ہو جائیں، اور یہ نیکیاں تم بھی ان نیکیوں کی تگودو کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اس لیے یہ سارا قبلہ بنایا گیا ہے۔ قبلہ اٹسیلف مقصود نہیں ہے، یہ قبلہ اٹسیلف مقصود نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے فاستبقوا الخیرات، تمہارے اندر ان نیکیوں کو پیدا کرنا ہے اور وہ شعور پیدا کرنا ہے جو اس قبلہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں لے آئے گی، اکٹھا کر لے گی، اکٹھا کر لے گی۔ یہاں پہ کس پہلو سے کہا گیا؟ یہ کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے مشرق کو قبلہ بنا لیا ہے، کچھ نے مغرب کو بنا لیا ہے۔ تم کو جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف کہا جا رہا ہے، اور بیت اللہ کی طرف جب کہا جا رہا ہے تو کچھ نیکیاں ہیں جو مقصود ہیں، وہ نیکیاں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور تم سب کو میں لے آؤں گا، یعنی یہود کو بھی، نصارہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی میں لے آؤں گا۔ کہاں لے آؤں گا؟ قیامت والے دن لے آؤں گا، اور ان تعصبات کی بنیاد پہ جو کچھ عمل کیے تم نے، جو اپنے علم آ جانے کے بعد جو ہے نا جو عمل کیے اور نیکیوں کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، میں ان سب کو اس وقت ان سب کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ کام کرنے پہ پوری قدرت رکھتی ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو یہ بات چلی تھی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس کے بعد اس بات کو پوری تکمیل تک پہنچا دیا، تفصیل کر دی، یعنی پوری کی پوری تفصیل کر دی۔ تفصیل کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف جو ہے نا قرآن مجید آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تم نیچے ترجمے میں دیکھیں کہ انہیں چھوڑو، یعنی اب یہ قبلے کی بحث جو ہے یہ نکال دو اب، یعنی ان کے ساتھ۔ اور اے پیغمبر، اب سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو۔ ومن حیث خرجتا، یہ خرجہ کا لفظ آیا ہے، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، تم جہاں کہیں سے نکلو، یعنی اس کے اندر خود سفر کا جو ہے نا مفہوم آ جاتا ہے۔ تم یعنی سفر میں تم جہاں سے بھی نکلو، فولی وجہک،
تو یہاں پہ بھی انڈیویجولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگولر یہاں پہ لایا گیا ہے، فولی آپ اپنا رخ کر دیں شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور یہی حقیقت ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ایسا کرو، یہی قبلہ ہے، اور قبلہ ہے یعنی سفر میں بھی یہی حق ہے، یہی بات ہے جو تمہارے تک پہنچانا مقصود ہے کہ سفر و حضر میں حضر یہ کہ تم اپنے یہاں مقامی ہو، مقامی یعنی مسجدوں کے اندر پیچھے جو بات کہی گئی تھی، میں آپ کے سامنے کمپیریزن کر کے لے کے آتا ہوں، پیچھے جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، وہاں کہا گیا تھا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ سفر کے لیے بات لائی گئی ہے، سفر کے لیے بات لائی گئی ہے، اور وہ کیا بات ہے جو سفر کے لیے لائی گئی ہے؟ وہ یہ کہ ومن حیثو خرجتا سے پتہ ہمیں چلتا ہے کہ یہ سفر کے لیے لائی گئی ہے، تو تم اپنا منہ مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہے، اور یہ حق ہے وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو یعنی نیکیوں کے لیے تگ و دو کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جب وہ بے خبر نہیں ہے تو یقیناً اس کی وہ جزا بھی دے گا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ میرا خیال ہے یہ بات یہ لمبی ہو جائے گی، آگے پورا پیراگراف ہے یہ، میں یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ 150 سے اس کو پڑھیں گے۔ کچھ سوالات ہیں پچھلے سیشن سے بھی آپ لوگ پوچھنے یعنی ڈسکس کرنا چاہیں گے، میں اس کو بھی چاہتا ہوں کہ لے آؤں یعنی ڈسکس کروں۔ اگر میں اگلا پیراگراف اس کو لے کے چلوں گا تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلے 15-20 منٹ اس پہ لگ جائیں گے، تو گزارش کہ ہم آگے بڑھیں، یہیں پہ رکتے ہیں اور جو پچھلے سوالات ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ احادیث کے حوالے سے 1-2 احادیث ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سیشن میں ختم کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔